प्यारे महबूब के जिंदगी मुबारक के पहले सफर का जिक्र, सबसे पहला जो सफर आपका हुआ गुज़श्ता जुमे में किया, और वो मक्का मुकरमा से ताइफ की तरफ सफर था, बनी साद की तरफ सफर था, और हजरत हलीमा के डेरे पे आप गए, और वहां पर क्या रहमतें और बरकतें, उस हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्लाह के प्यारे महबूब जहां जाता है अल्लाह की रहमतें और बरकतें पहले से इस्तिकबाल कर रही होती हैं। ताइफ की उस सरजमीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। अल्लाह सबको ले जाए मक्के मदीने, आमीन कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी हैं, कुदरती माहौल तब्दील हो चुका है, पुरानी कोई शादी थी, यादगारी थी, वो भी तब्दील हो चुकी हैं, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन ताइफ एक ऐसा मुकाम है, बनी साद ऐसा मुकाम है कि वो उसी तरह अपनी हालत में है, खास करके बनी साद जहां प्यारे महबूब का बचपन गुजरा है। और वहां जाकर न दिल को सुकून मिलता, तसल्ली मिलती कि यहाँ प्यारे महबूब के कदम मुबारक लगे होंगे, जमीन उसी तरह मौजूद है, वो पत्थर उसी तरह हैं, वो माहौल उसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन
النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ شاخ گل پہ زمزموں کے دن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کے دن تراشتے رہے، نشیمنوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئے جہاں جہاں گزر گیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہایت ہی قابل عزت احترام دوستو، بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے محبوب کی سیرت کا تذکرہ ہو اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہو، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو، آپ کی رضاعت کا تذکرہ ہو، آپ کے بچپن کا اور آپ کے لڑکپن کا تذکرہ، آپ کی جوانی کا تذکرہ، آپ کا نبوت ملنے سے پہلے
کے زمانے کا تذکرہ، نبوت ملنے کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کا تذکرہ، مکی زندگی کا تذکرہ، مدنی زندگی کا تذکرہ، یہ ہم عبادت سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ اور پیارے محبوب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ادا اور ہر سنت آج امت کے سامنے محفوظ ہے، موجود ہے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا اس طرح تفصیلی ذکر موجود نہیں ہے، اور ان انبیاء علیہم السلام پر ایمان کے جو نام نہاد دعویدار ہیں ان کو ان انبیاء کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کو نہیں پتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیا تھا، اور ان کی جوانی کیسی، اور ان کا نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ اور بعد کا زمانہ کیسے تھا۔ ہمیں ان کے بارے میں الحمدللہ پتہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اتنی تفصیلات موجود نہیں جتنی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں، شریعت میں محفوظ ہیں۔ امت کے سامنے مبارک سیرت کا، مبارک زندگی کا ہر پہلو موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور سیرت طیبہ کے ہر پہلو میں امت کے لیے تعلیم ہے، امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اور الحمدللہ میں سعادت سمجھتے ہوئے سیرت طیبہ کے اس عنوان کو قدر تفصیل کے ساتھ قدم بقدم لے کے جا رہا ہوں، اور یہ اللہ کا کرم احسان ہے، اور ہم بہت کمزور ہیں۔ پیارے محبوب کی شان کو، پیارے محبوب کے مقام کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، ہزار بار بشیم دہن بمشک گلاب، ہزار بار بشیم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے منہ اور زبان کو ہزار بار بھی مشک کی گلاب سے دھو لوں تب بھی آپ کا نام لوں تو یہ کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا سید الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے انسانیت کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرا چہرہ اس طرح روشن ہے جس طرح چاند روشن ہے، لا يمكن السماع كما كان حقه، آپ کی تعریف اور توصیف اس طرح کرنا ممکن نہیں جس طرح حق ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے قصہ مختصر۔ پیارے محبوب کو چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی بعض نے کہا کہ یہ بے ادبی ہے، کیونکہ چاند اور سورج اور ستارے پیارے محبوب کی انگلی کے اشارے پہ
اور چاند کے 2 ٹکڑے پیارے محبوب کی انگلی کے اشارے تھے. تو ایک شاعر کہتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے چہرے پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے. وہ کہتا ہے چاند سے تشبیہ نہیں ہے. تو بہرحال پیارے محبوب کی سیرت کا جو عنوان ہے اس کو لے کر میں اس لیے چل رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بسعادت اور ذات کا مبارک زمانہ اور بچپن اور لڑکپن، اس سب میں امت کے لیے رہنمائی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. ہر پہلو میں نمونہ موجود ہے. پیارے محبوب کے زندگی مبارک کے پہلے سفر کا ذکر سب سے پہلا جو سفر آپ کا ہوا گزشتہ جمعے میں کیا، اور وہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف سفر تھا، بنی سعد کی طرف سفر تھا، اور حضرت حلیمہ کے ڈیرے پہ آپ گئے، اور وہاں پر کیا رحمتیں اور برکتیں اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہلے سے استقبال کر رہی ہوتی ہیں. طائف کی اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. اللہ سب کو لے جائے مکہ مدینے، آمین کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، قدرتی ماحول تبدیل ہو چکا ہے، پرانی کوئی شادی تھی، یادگاری تھی، وہ بھی تبدیل ہو چکی ہیں اللہ ماشاءاللہ. لیکن طائف ایک ایسا مقام ہے، بنی سعد ایسا مقام ہے کہ وہ اسی طرح اپنی حالت میں ہے، خاص کر کے بنی سعد جہاں پیارے محبوب کا بچپن گزرا ہے. اور وہاں جا کر نہ دل کو سکون ملتا، تسلی ملتی کہ یہاں پیارے محبوب کے قدم مبارک لگے ہوں گے. زمین اسی طرح موجود ہے، وہ پتھر اسی طرح ہیں، وہ ماحول اسی طرح ہے. اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی والدہ حضرت حلیمہ کا ڈیرا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کا جو زمانہ تھا وہ بھی بڑا نرالا تھا، اور آپ کی بچپن اور آپ کی جو پرورش ہے وہ بھی بڑی عجیب تھی، عام بچے کی طرح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں تھے جیسے بچے عام طور پہ روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے بستر پہ پیشاب نہیں کیا. ایک وقت مقرر ہوتا تھا، آپ کا مخصوص اشارہ ہوتا تھا، حضرت حلیمہ آپ کو طہارت کرواتی تھی. آپ کبھی ننگے نہیں ہوئے. فرماتی ہیں کبھی مجھ سے غفلت ہوتی تو قدرتی طور پہ آپ پہ پردہ کپڑا ڈال دیا جاتا تھا. ایک دن میں بچہ جو بڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں جتنی بڑھوتی ہوتی ہے ایک دن میں ہوتی تھی، اور مہینے میں جتنا بچہ نشو نما حاصل کرتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، تو مہینے میں جتنا بچہ بڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں بڑھتا ہے. اور پھر
ایک مہینے میں سال کے بقدر آپ کا جسم مبارک، آپ کا بڑھنا، آپ کا پرورش پانا، یہ ایک نرالی شان تھی آپ سے۔ اور ہمارے سامنے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح پرورش ہوئی، وہ کس طرح بڑھتے تھے، ان کی شان جب میں بیان کر رہا تھا بتایا۔ حضرت مریم بیت المقدس کے اس چبوترے میں کس طرح پرورش پا رہی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تفصیل موجود ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے ان کی بہترین پرورش کی، اور وہاں ان کی بھی اسی طرح بڑھوتی ہوتی تھی۔ ایک دن میں ہفتے کے برابر، ہفتے میں مہینے کے برابر، مہینے میں سال کے۔ اس سے ہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اور بعد میں فرمایا کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے ہوئے تو آپ نے چلنا شروع کیا ہے، اور جب آپ کی گفتگو کا آغاز ہوا سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیدائش جب ہوئی، ولادت بسعادت ہوئی تو اپنا معصوم سر زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے جھک کر دیکھا تو پیارے محبوب کی زبان پہ یہ کلمہ جاری تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تعجب کی بات نہیں ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام نہیں کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا کر دی، اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، قرآن کے اوراق پہ وہ آدمی چمک دمک رہا ہے، اور اس جملے کے اندر آپ غور کریں تو دنیا عیسائیت کا جو باطل عقیدہ ہے اس کی بنیاد گر جاتی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت مریم پہ الزام لگایا، دودھ پیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہو کر معصوم انگلی اٹھا کر یہ جملہ کہا، سورۃ مریم میں ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کرنی ہے۔ بچپن میں تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی کہ پیارے محبوب کیسے بولیں گے، سب سے پہلے ابا کہیں گے، سب سے پہلے اماں کہیں گے، سب سے پہلے دادا کو پکاریں گے، سب سے پہلے کیا کہیں گے۔ فرماتی میں انتظار میں تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک لب حرکت کر رہے ہیں۔ فرماتی میں جھوم اٹھی اور میں نے جھک کر کان لگایا تو پیارے محبوب کی زبان پہ جو کلمات الفاظ جاری تھے وہ یہ تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور مبارک زبان پہ یہ اعلان اس لیے کرایا اللہ کی وحدانیت کا کہ آپ نے دنیا کو توحید کا درس دینا تھا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا، اور ساتھ یہ بھی پیغام دینا تھا کہ میری فضیلت تو بہت زیادہ ہے، میں تو فرشتوں سے افضل ہوں، میں تو سارے نبیوں سے افضل ہوں، رسولوں سے افضل ہوں، پیغمبروں سے افضل ہوں، سارے انسانوں سے افضل ہوں، فرشیوں اور عرشیوں سے افضل ہوں اور بڑا ہوں، لیکن مجھ سے بڑا اللہ ہے، مجھ سے بڑا اللہ ہے، مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسیٰ ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر میری شان اور مقام کو نہ بیان کرنا اور نہ بیان کرنا جس طرح کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ میرے بارے میں اسے مبالغہ آرائی نہ کریں۔
یہ پیغام بھی تھا اس کے اندر. 2 سال کے بعد سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے آرزو فرمانے لگے. تو حضرت حلیمہ بارہا روک لیتی پیار محبت سے، لیکن جب آپ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے اجازت دی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے چلے جاتے تھے. اور عجیب، حضرت شیمہ فرماتی ہیں اپنی والدہ سے اس کو نہ روکے، ہمارے ساتھ جانے دیں. جب یہ پیارا محمد ہمارے ساتھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو بادل ہمارے اوپر سایہ شروع کر دیتا ہے. جب یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو درخت جھک جاتے ہیں ہماری طرف اور درخت ہم پہ سایہ شروع کر دیتے ہیں. درختوں کی طرف سے سلامی حاصل ہوتی ہے. اور وہ جو بھیڑیا ہماری بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کرتا تھا، جب سے پیارے محمد ہمارے ساتھ ہیں وہ بھیڑیا آ کر پہرے دار بن جاتا ہے. اور ہم ایسی چیزیں دیکھتی ہیں. حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں یہ. تو فرمانے لگی کہ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں. اور وہ رحمتیں اور برکتیں اور ان کی بکریوں میں اللہ نے کتنی رحمت ڈالی، ان کے گھر میں کتنی برکت تھی، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. 4 سال پورے ہو گئے، 5واں سال ہے. دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے. آپ کے بھائی عبداللہ، آپ کی بہن شیمہ بدحواس ہو کر ہامتے اور کامتے ہوئے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آج تو عجیب ماجرا ہو گیا. ہمارے قریشی بھائی کو سفید پوش انسان آئے ہیں اور انہوں نے ان کو پکڑ کر لڑا دیا ہے اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور اب وہ سی رہے ہیں. تو حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، ان کے شوہر حارث پریشان ہو گئے. پریشانی کی حالت میں بھاگتے ہوئے گئے. جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پہ کھڑے ہیں اور کچھ ایسے آثار اور کیفیات آپ پہ ظاہر ہیں پریشانی کی. سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو فرمانے لگے کہ اس طرح 3 افراد تھے، سفید پوش تھے، بڑے بڑے قد تھے اور ان کے پاس سونے کے تشت ہے اور اس کے اندر جو ہے آپریشن کا سامان تھا اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میں دیکھ رہا ہوں اور ہوش حواس میں ہوں اور اس سے ایک سیاہ نقطہ ہے، خون کی کھٹکی ہے، اس کو نکال کر پھینک دیا اور پھر میرے سینے مبارک کو دھویا اور اس تشت کے اندر برف بھی ہے اور جناب علی اس کے بعد میرے سینے کو رکھ دیا اور سی دیا. یہ دیکھیں، یہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نوری آپریشن تھا. پیارے محبوب کے آپ کو ایڈوانس بتا دوں 4 نوری آپریشن ہوئے ہیں. میرا ارادہ تو ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ چلوں. یہ اور بات ہے کہ آپ لیٹ آتے ہیں، کوئی جلدی آتا ہے، کسی سے مس ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے رکھے اور ولادت باسعادت کے وقت کیا اللہ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوئے وہ حالات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور آپ کی رضات کا مبارک ذکر ہو رہا ہے ابھی. تو ایک تو یہ نوری آپریشن تھا کہ 4 سال آپ کی مبارک عمر پوری ہوئی تھی. اور یہ جو خون کا آپ سمجھ لیں کہ ایک لوتھڑا ہے یا خون کی کھٹکی ہے، یہ سیاہ نقطہ ہے، یہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یہ جو نقطہ ہے اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نقطۃ سودا، یہ ہر ایک انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو یہ نقطہ جو ہے سیاہ یہ پھیلتا ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا اور خطا کرتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ اور پھیلتا ہے اور پھر یہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ اور پھیلتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے.
جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی ہے، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان سے اگر خطا ہو اور توبہ کر لے تو یہ سیاہی بڑھتی نہیں ہے اور دل صاف ہوتا رہتا ہے، یہ وہ سیاہ نقطہ ہے۔ اور یہ انسان کے دل کے اندر گویا کہ شیطان کے القاء اور شیطان کا ایک ٹھکانہ ہے اور وسوسے ڈالنے کی بازیچہ گاہ ہے، یہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ کے بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ یہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، تو آپ کو بتایا گیا خواب میں کہ یہ انسان کے جو دونوں کندھے ہیں ان کے درمیان سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کبھی کیفیات ہوتی ہے انسان پہ کہ انسان اپنے یہاں پر کوئی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ گھبراہٹ اور بوجھ محسوس کرتا ہے یا جھٹکا سا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ شیطانی اثرات وسوسے ہوتے ہیں۔ یہاں تو مہر نبوت پہلے سے اللہ نے لگوا دی، یہاں سے حفاظت ہو گئی، دل کے اندر سے وہ نقطہ نکلا دیا تاکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو ہے تو وہاں پر شیطان اثر انداز نہ ہو سکے۔ دوسرا آپریشن 10 سال کی عمر میں ہوا تھا، جب لڑکپن اور بچوں کی شرارتیں اور کھیل کود اور لاؤبالی پن اس عمر میں ہوتا ہے، اس سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو محفوظ کر دیا۔ تیسرا نوری آپریشن اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور اللہ نے اپنا پاک کلام آپ کے قلب اطہر پہ اتارنا تھا، وحی کا نزول ہونا تھا۔ اس وقت نوری آپریشن ہوا تاکہ اس قرآن کے بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تاکہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو جائے۔ اور پھر قرآن کی پہلی 5 نورانی خوراکیں گویا کہ عطا کی گئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ اللہ نے 5 نورانی اور روحانی خوراکیں پیارے محبوب کو عطا کی، 5 آیتیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد قرآن کے نزول کا زمانہ جب شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ کا قلب اطہر جو ہے اس کے اندر قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ پیارے محبوب اپنی مبارک زبان کو حرکت نہ دیجیے، جب ہمارے جبریل پڑھ لیں تو اس وقت پڑھنا اور آپ کے دل کے اندر اس کو جمع کرنا، آپ کے مبارک زبان سے بیان کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکیزہ مقام پہ قرآن، اس لیے جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور جن کے دل پاک نہیں ہوتے اور شرک اور بدعت کی نجاست ہو یا خدا نخواستہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، یا صحابہ کرام کا بغض ہے، ایسے لوگ حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ ایک بد نصیب طبقہ ہے، ان میں حافظ قرآن نہیں، ان کے سینے کے اندر صحابہ کا بغض ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ سمجھ لیں تیسرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری آپریشن ہوا جب آپ کو نبوت ملنے لگی، وحی کا نزول ہونے لگا۔ اور چوتھا اور آخری جو نوری آپریشن ہوا تھا وہ اس وقت ہوا کہ جب عالم بالا کا سفر آپ فرمانے لگے معراج کے لیے، اور تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں اور عالم بالا کی جو وہاں کی تجلیات ہیں اس کو آپ برداشت کر سکیں، اور وہاں کے حالات کو آپ برداشت کر سکیں اور محفوظ کر کے امت تک پہنچا سکیں۔ یہ چوتھا نوری آپریشن تھا۔ تو آج یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ایک انسان آپریشن کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو وہ دلوں کو پیدا کرنے والا اللہ جب آپریشن کرتا ہے تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوگا؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپریشن جو کامیاب ہوتے ہیں اسی برکت سے ہی کامیاب ہوتے ہیں کہ پیارے محبوب کا نوری آپریشن ہوا اور وہ کامیاب ہوئے۔ 4 آپریشن آج بھی جو آپریشن ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بات ٹائم پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔